حاضرین آئیے بغیر تمیز و تاخیر کے اگر بابو ابھی بھی کچھ سمجھ رہے ہو، جو لوگ سڑک پر ہیں روڈ پر ہیں ابھی بھی آ جاؤ. کتنا بولوں میں آپ کو؟ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا لگتا ہے میں بار بار بولتا ہوں، آپ سنتے ہو. کوئی آپ سے کہے یا تو گھر چلے جائیے، چلے جائیے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. شروع سے کہہ رہا ہوں، منہ گھما لیے، ٹوپی پہن کر کے، داڑھی شریف ہے ماشاءاللہ. ابھی بول رہا ہے کوئی بیوقوف تھوڑی ہے بولنے والا. ہم سب دیکھ رہے ہو کون پرسنالٹی آئی ہے، کون ہے ممبر پر. اتنا تو سوچنا چاہیے آپ لوگ کو. بابو آ جاؤ بچے ایک دو لوگ. پولیس والا ایک گھنٹہ دکھاتا تو ٹھیک آ جاتے، محبت سے حضور کے نام پہ بلا رہا ہوں تو نہیں آتے. دو تلخ بات کہا تو ٹھیک آ گیا. آئیے محبتوں کے ساتھ. کم اس سے ہمیں کچھ بھی گوارا نہیں ہوگا، کم اس سے ہمیں کچھ بھی گوارا نہیں ہوگا. جو ان کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہوگا. اس بار تو نالین پہ دل وار دیا ہے، اس بار محبت میں خسارہ نہیں ہوگا. آئیے محبتوں کے ساتھ نباز قوم ملت، مفکر اسلام، محافظ ناموس رسالت حضرت علامہ مفتی اشرف جیلانی صاحب قبلہ مدرسہ اللہ علی بدنورانی کا خطاب آپ سن لیں. محبتوں کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور مل کر کے استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، غلامان غوث اعظم. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. ان کی حرمت پہ جو قربان نہیں ہوتا ہے، صاف کہتا ہوں مسلمان نہیں ہوتا ہے. ان کی حرمت پہ جو قربان نہیں ہوتا ہے، صاف کہتا ہوں مسلمان نہیں ہوتا ہے. تیرے کہنے پہ تیرا نعرہ لگائیں ہم لوگ، اتنا کمزور تو ایمان نہیں ہوتا ہے. نہیں ان کا تقریر سنیے، سیدھا بولے تو نہیں کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ سب علی صاحب قبلہ. ممبر نور پر جلوہ گر جملہ علماء اہل سنت، سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم: یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. صدق اللہ العظیم. آئیے ہم اور آپ نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں اور آپ سب کو اس خوبصورت محفل میں حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہماری اس محفل کو قبول فرمائے. آمین. میں دل کی گہرائیوں سے نوجوانوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے کئی مہینے مسلسل محنت کے بعد اس خوبصورت محفل کو سجایا.
اللہ ہمارے جوانوں کی کوششوں کو اپنی بارگاہ قبول فرمائے، اور ہمارے یہ تمام ممبر پر بیٹھے ہوئے علماء اکرام، شورا اسلام جو اس محفل کی رونق میں اضافہ کر رہے ہیں، اللہ ہمارے تمام علماء کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ بہت خوبصورت محفل ہے، لیکن اس میں بس دشواری والی بات یہی ہوتی ہے جو آپ کے یہاں کا مزاج ہے کہ ہمیں یہ پروگرام 2 بجے 3 بجے تک چلانا ہے، اور یہ علماء ہمیشہ سمجھاتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے ایسی قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہر بات مانتے ہیں سوائے اس بات کے، یہ بات کبھی بھی کسی بھی قیمت پر آپ مانتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ نہ بھی مانے تو آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن سمجھداری اسی بات میں ہے کہ ماننا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے، دیکھیے ایک تقریر ہو چکی ہے، آپ یہ مت سوچیے گا کہ میں یہ بات غصے میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ منبر رسول ہے، غصے کی جگہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، اس کا اپنا ایک مقام ہے۔ میں نے دیکھا ہے جو لوگ اپنی ذات کے لیے اس منبر پر لڑائی جھگڑے اور معاملات کرتے ہیں نا، ذلیل و رسوا ہو کے رہ جاتے ہیں۔ میں یہ بات غصے میں اور ناراضگی میں نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے آپ کو سمجھانا، تو یہ بات میں محبت میں کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے ایک بہترین بیان ہمارے مہمان کا ہو چکا ہے، اور عام طور پر جو کہ سب لوگ آج دن میں بھی کام لوگوں نے کیا ہے اور کل دن میں بھی آپ سب کو کام کرنا ہے، تو نارمل ہمارا جسم جلسہ سننے کی جو آج کے زمانے میں طاقت رکھتا ہے وہ بس 12:30-1 بجے تک۔ یہ بات آپ پریکٹیکل دیکھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ۔ ابھی حضرت نعت خوانی کر رہے تھے، میں نے ان کو کیوں روکا، میں نے کہا حضرت رہنے دیجئے، بہت سارے لوگ جا چکے ہیں، چند لوگ ہیں یہ بھی پریشان ہو جائیں گے، سمجھ رہے ہیں آپ، جو کہ ہم اسٹاف کے لوگ ہیں، تو یہ چیز ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس سچویشن کو سمجھیں، اور نوجوانوں نے محنت کی تو ان کی محنت بھی کامیاب ہونا چاہیے، ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اب مسئلہ کیا ہے، آپ نے یہ دیکھا جو پہلی تقریر ہوئی، کیا اتنے ہی لوگ تھے؟ بتائیے آپ، بتائیے، بول نہیں رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ اس پر تھوڑا سا غور کریں آپ لوگ، مطلب محبت کے ساتھ مشورہ ہے آپ سے، اس پر غور کیجیے، کوشش کیا کریں کہ جلسے کی ٹائمنگ اعلانیہ طور پر پوسٹر ہی میں ڈالیے کہ یہ جلسہ 1 بجے 1:30 بجے تک مکمل ختم ہو جائے گا، تو زیادہ لوگ بھی سننے آئیں گے، جنہیں کل کام پہ جانا ہے وہ بھی آ جائیں گے، انہیں معلوم ہے کہ 1 بجے ختم ہو جائے گا۔ یہ جو ہم نے ایک روش بنائی ہوئی ہے نا کہ ہمیں فجر تک ہی چلانا ہے، آپ یقین جانیے میری تو کوئی اتنی زیادہ حیثیت نہیں ہے، ہمارے بڑے بڑے بزرگان دین یہ بات پوری زندگی کہتے رہے، سمجھ رہے ہیں آپ، اس پر ذرا سا غور ضرور کیجیے گا آنے والی سال میں۔ آپ کے جلسے میں کوئی کمی نہیں ہے الحمدللہ، بہترین آپ نے مہمان نوازی کی ہے، بہترین انتظام بھی ہے، بڑی محبت کے ساتھ آپ تمام علماء کو سماعت بھی کر رہے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے نا، دیکھیے سردی کی رات بھی ہے، موسم کا تقاضا ہے، انسانی جسم کا بھی تقاضا ہے، تو یہ وقت ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر بہت ساری باتیں ہمارے سر سے گزر کے چلی جاتی ہیں، اچھی سے اچھی بات، قیمتی سے قیمتی بات۔ کوشش کیجیے گا اس جلسے کو آنے والی سال میں تھوڑا سا شارٹ کر دیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ابھی عشاء تقریباً آپ کے میرے خیال 7:15 بجے ہوتی ہے، 7:15 بجے اذان ہوتی ہے، 7:30 پہ نماز ہوتی ہے، 8 بجے نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں، 8 بجے جلسہ شروع کریں گے تو 2 گھنٹے تک مطلب شورا اسلام پڑھ لیں گے، 10 بجے بھی پہلے مقرر کو بٹھائیں گے، 1-1.25 گھنٹے کی تقریر ہوگی 11-11:15 بجے، اور اگر دوسرا مقرر بھی ہوتا ہے 11:30 بجے اس کو بٹھاتے ہیں تو 12:30 بجے 1 بجے تک، تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔ شاید میری یہ باتیں آپ کے دل پر بہت بوجھ جو ہے لگ رہا ہوگا، آپ کی عادت کے خلاف باتیں ہیں، لیکن کوشش کیجیے گا کہ ذرا سا اس پر غور کریں۔ دیکھیے جلسہ کرانے کا مقصد کیا ہے، ہم جلسہ کیوں کراتے ہیں؟
ہم جلسہ، آپ جاگ رہے ہیں سو رہے ہیں؟ میرے ساتھ بولیں گے؟ میں نے کیا سوال کیا؟ ہم جلسہ کیوں کراتے ہیں؟ آپ اس پر غور کیجیے۔ ابھی کفیل انور صاحب نے بہت ساری اچھی باتیں کہی، بڑا اچھا لگا سن کے، کیونکہ میں بھی اسی مزاج کا آدمی ہوں۔ ہم اپنا مزاج یہ نہیں، اپنا مزاج کیا ہے؟ دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ تو جو حق بات ہے ہم لوگ اسے بولنے کا مزاج آتا ہے۔ کئی بار بہت سارے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں یار ہم نے یہ بات اگر کہہ دی کمیٹی والوں کو اچھا نہیں لگے گا، ہمیں دوبارہ سے نہیں بلائیں گے۔ اپنا مزاج یہ ہے، رزق دینے والی ذات میرے رب کی ہے، کمیٹی رزق نہیں دیتی ہے، رزق دینے والی ذات رب کی ہے۔ علماء کو جو اللہ نے مقام اس کرسی پر بیٹھنے کا دیا ہے وہ حق بولنے کے لیے دیا، کسی کی خوشامد کے لیے نہیں دیا ہے۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم امام احمد رضا کے غلام ہیں۔ امام احمد رضا نے ہمیں حق بولنے کا مزاج دیا ہے۔ جس زمانے میں امام احمد رضا سے کہا گیا نان پارا کے نواب کی تعریف کر دیں، تو جلال میں آگے ارشاد فرمایا احمد رضا دنیا دار کی نہیں تعریف کرے گا تو مدینے کے تاجدار کی تعریف کرے گا، احمد مختار کی تعریف کرے گا۔ اور جب تعریف کی تو کیا کہا؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ کروں مدح اہل تو والرضا، پڑے اس ولا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے قریب کا میرا دین پا رہے ہیں۔ تو میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں؟ پریشان تو نہیں؟ یہ تو نہیں سوچ رہے ہم نے انہیں راجستھان سے صرف ڈانٹنے کے لیے بلایا؟ میں ڈانٹ نہیں رہا ہوں، آپ میرے اپنے ہیں، آپ میرے عزیز ہیں۔ آپ کا علماء سے جو محبت کا رشتہ ہے تو علماء کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کچھ ایسا دیکھیں جو تھوڑا سا مناسب نہیں ہے تو پیار سے اس کو اپیل کریں کہ آپ اگلی سال اس کو ذرا سا مناسب کر لیجئے۔ سوال کیا تھا؟ ہم جلسہ کیوں کراتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے بزرگوں نے اس جلسے کی شروعات کیوں کی، مقصد کیا تھا؟ ایسے تو بہت بڑی بڑی کانفرنس ہو رہی ہیں، میں ابھی 80 کی سپیڈ سے تقریر کر کے گزر جاؤں گا، آپ کو بہت مزہ آ جائے گا، ماشاءاللہ سبحان اللہ نعرے لگائیں گے آپ، لیکن رزلٹ پر نظر شاید آپ کی نہ ہو، پر میرا مزاج یہ ہے کہ میں رزلٹ پر نظر رکھتا ہوں کہ آپ آئے ہیں، آپ نے اتنے پیسے خرچ کیے ہیں تو آپ کو حاصل کیا کیا۔ ہمارے بزرگوں نے جلسے کی شروعات کی، انہوں نے یہ دیکھا کہ ہماری قوم کے جو جوان ہیں، جو بزرگ ہیں، وہ اپنی کاروباری لائف میں، فیملی لائف میں اتنے بزی ہیں کہ انہیں دین کی ضروری باتیں سیکھنے کا وقت نہیں ملتا ہے۔ تو جو چھوٹے بچے ہیں وہ تو مدرسے چلے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، لیکن جو بڑے جوان ہیں، بزرگ ہیں، انہیں مدرسے میں آنے کا اور دین سیکھنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ تو انہوں نے مہینے میں 2 مہینے میں ایک رات کا مدرسہ لگایا جلسے کی شکل میں۔ کیا کیا؟ ایک رات کا مدرسہ۔ کیا کیا؟ ایک رات کا مدرسہ۔ کیوں؟ کہ صاحب جو لوگ مدرسے میں روزانہ پڑھنے نہیں آ سکتے، کم سے کم ایک رات میں انہیں حضور کی شریعت کا اتنا سبق پڑھا دیا جائے کہ ان کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے، آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ تو
اب سبق پڑھانے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ سبق پڑھانے کا انداز ہوتا ہے کہ سبق بہت سنجیدگی کے ساتھ پڑھایا جائے تاکہ جو سامنے والا بندہ ہے اس کے ذہن کے مطابق، ٹھیک ہے، اس کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ کیا پڑھایا جا رہا ہے تاکہ اسے یاد ہو جائے۔ اب مثال کے طور پر ہم لوگ جب بالکل قرآن شریف کا ناظرہ پڑھنے بیٹھے، اب ہمارے استاذ مفتی صاحب تو وہ تو چاہیں گے عربی میں بھی پڑھا دیں گے، مگر ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے نا عربی میں سمجھنے کی۔ تو مطلب کیا ہوا کہ سامنے والے جس لیول کے سمجھدار ہوں بات اس لیول پہ کی جانی چاہیے تاکہ ان کی سمجھ میں آ جائے۔ آپ یقین جانیے ہم حضور کے غلام ہیں، ہمیں یہ جو سب زندگی میں اہم موقع دیے گئے ہیں یہ دین سیکھنے کے لیے، ہمارے اندر جتنی عاجزی ہوگی، جتنا خلوص ہوگا، دین سمجھنے کا، دین پھیلانے کا جتنا جذبہ ہوگا، اللہ اس جذبے کی بنیاد پر ہمیں ہر جگہ پر عزت عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیے گا بخاری شریف کی حدیث حضور نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن اللہ ينظر الى قلوبکم۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، اللہ کی نظر تو تمہارے دل پہ رہتی ہے۔ میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں نہ آپ سے تعریف کے لیے کہہ رہا ہوں، میں یہ بات دل سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دین سیکھ جائیں، آپ کی آنے والی نسلوں میں دین چلا جائے، آپ کی آنے والی نسلیں صحیح معنی میں محمد عربی کے غلام بن جائیں۔ آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے، ہم اور آپ آج مل کر نعرہ لگا رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے کبھی اس کے ترجمے پر غور کیا؟ اس کا ترجمہ اور مطلب کیا ہے؟ لبیک یا رسول اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ آپ سے ہی بتائیے، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ پریشان تو نہیں ہیں آپ؟ جوشیلا خطاب تو نہیں سننا چاہتے؟ یہ سمجھ میں آنے والا سننا چاہتے ہیں؟ آپ وہ کہیں گے میں وہ بھی کر دوں گا، لیکن آپ سنجیدگی سے سن رہے ہیں تو سوچ رہا ہوں کچھ اچھی باتیں سیکھ کر جائیے۔ تو لبیک کا مطلب کیا ہے؟ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ آپ نعرہ تو لگا رہے ہیں یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، میں بھی نعرہ لگاتا ہوں کھول کر لبیک یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، لیکن کبھی آپ کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا آپ حاضر کہاں ہیں؟ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، آپ نعرہ لگا رہے ہیں یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، کبھی خیال آیا کہ ہم نعرہ لگا رہے ہیں یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، کہاں حاضر ہو آپ؟ مسجد میں تو نہیں، مدرسے میں تو نہیں، کہاں حاضر ہو آپ؟ دین کے کام میں تو نہیں، کہاں حاضر ہو آپ؟ والدین کی اطاعت اور خدمت میں تو نہیں، کہاں حاضر ہو؟ حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر تو نہیں، حضور کے حکم پر عمل کرتے ہوئے تو نظر نہیں آ رہے ہو آپ؟ پھر یہ نعرہ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، ایسا تو نہیں کہ ہم بس نعرہ دکھاوے کے لیے لگا رہے ہیں یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، لیکن پریکٹیکل طور پر ہم اس کسی بھی جگہ حاضر نہیں ہیں جہاں ایمان والے کو حاضر ہونا چاہیے۔ آپ کو سمجھ آئیے بات؟ سب کو سمجھ آئیے آگے سے پیچھے تک؟ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، کہاں حاضر ہیں ہم؟ مسجد میں نہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا کہا؟ وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ہم کہاں حاضر ہیں آج؟ نہ مسجد میں، نہ دین کے لیے، نہ دنیا کے لیے، نہ اسلام کے لیے، نہ تعلیمات قرآن کے لیے، نہ رسول اللہ کے احکام۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ میری بات سے ایگری کریں گے، متفق ہوں گے، ہم نعرہ لگا رہے ہیں اسلام زندہ باد، اسلام تو زندہ باد تھا اور رہے گا، لیکن مجھے ایک بات بتائیے، آپ سوچیے گا ضرور، آج نہیں تو کل ذرا بیٹھ کر سوچیے گا میری بات، اسلام
آج صرف ہماری زبانوں پر ہے، ہماری زندگی میں اسلام کہاں ہے؟ بتائیے آپ، اسلام صرف ہماری زبانوں پر ہے آج، ہم زبان سے نعرہ لگا رہے اسلام زندہ باد، اسلام ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ اگر اسلام ہماری